محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر۔ دماغوں دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک، دماغوں دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، نئی بجلی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ نہ دل ٹوٹے نہ دامن ضبط غم کا ہاتھ سے چھوٹے، نہ دل ٹوٹے نہ دامن ضبط غم کا ہاتھ سے چھوٹے، وہ پتھر کا جگر وہ زندگی میں جان پیدا کر۔ یہ سب تجھ سے اگر ممکن نہ ہو اے مہدی ناداں، یہ سب تجھ سے اگر ممکن نہ ہو اے مہدی ناداں، تو اپنی موت کا پھر شوق سے سامان پیدا کر۔ محترم ناظرین، یہ چند اشعار آپ کی نظر میں نے کیا ہے کہ جس کے اندر نوجوانوں سے بڑا ہی اچھا خطاب کیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح کے افعال، اقدار اور اخلاق کو اپنانا ہے، اور ان اشعار کو میں نے اس پس منظر میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ بالکل عنقریب ساری دنیا کو سال نو کے جشن کا انتظار ہے، اور سال نو کے جشن کے موقع سے جو بے حیائی، بے شرمی اور شراب نوشی اور طرح طرح کی غلط باتیں اور غلط چیزیں جو کی جاتی ہیں، وہ دنیا کے سامنے بالکل آیا ہے۔ پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی جاتی، اتنی شراب صرف سال نو کے جشن میں بہا دی جاتی ہے، پی لی جاتی ہے۔ لوگوں کی خوشی کا عالم اور ان کی بے خودی کا عالم کسی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس ضمن کے اندر بینگ اے مسلمس، اسلام ہمیں کن باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ایمان کا درجہ اقرار باللسان، اور دوسرے ہے ایمان کا درجہ اقرار بالقلب۔ اقرار باللسان سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کی ذات پہ یقین کر لیا، اس کے پیغمبروں کو مانا، آخرت کی باتوں کے اوپر یقین کیا، جنت اور جہنم اور دوزخ، یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اس نے ایمان لایا، یہ اقرار باللسان ہے۔ زبانی طور پہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کی فہرست میں داخل کر لیا ہے، گویا کہ دوسروں سے یعنی کفار و مشرکین سے اور ملحدین سے وہ ممیز ہو گیا ہے، اس کی ایک الگ پہچان ہو گئی ہے۔ لیکن ان تمام کے بارے میں جنت، جہنم، فرشتے، پیغمبر، اللہ کی ذات پہ یقین، جزا و سزا،
مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی، ان کے اوپر یقین کامل ہو جانا، یہ ہے ایمان کا دوسرا درجہ، جس کو ہم بولیں گے اقرار بالقلب۔ تو یہ ایمان کی دو کیفیتیں ہیں، اقرار باللسان، زبان سے ادا کر دینا، مان لینا، اور دوسرے ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کے جتنے بھی حدود ہیں وہیں تک اپنا قدم بڑھانا، اس کے آگے کراس نہیں کرنا، جتنے بھی نواہی ہیں اس سے بچنا، تمام کے تمام منکرات اور فواحش سے بچنا۔ اسلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا، شامل کرنا۔ اگر ایسی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کہلاتا ہے مومن، اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی اس وقت تک وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی مسلم کی حدیث ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کہ کوئی بھی زناکار زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، کوئی بھی چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، کوئی بھی شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ اگر وہ بدکاری کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ شراب نوشی کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ زناکاری حرام ہے، اسے معلوم ہے کہ چوری حرام ہے، اسے معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، تو گویا کہ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہے ایمان سے وہ خالی ہو جاتا ہے، ایمان کی کیفیت کے اندر اس کے کمی آ جاتی ہے۔ اسلام تو رہتا ہے باقی، کیونکہ اپنے آپ کو اس نے کلمہ پڑھ کے دوسرے لوگوں سے ممیز کر لیا ہے، لیکن ایمان والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب جو سال نو کا جشن ہے اور اس کے اندر ہونے والی جو منکرات ہیں، جو فحشہ ہے، جو منکر ہیں، اس کو ایک مومن نہیں کر سکتا۔ اگر اسلام کا ماننے والا ہے اور ایمان کا پہلا درجہ اس کو حاصل ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایمان کے دونوں درجے اس کو حاصل ہیں، یعنی اقرار باللسان بھی ہے اور اقرار بالقلب بھی ہے، قلبی کیفیت بھی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، تو ایک مومن اس طرح کے منکرات اور فواحش کے اندر وہ کبھی بھی ملوث نہیں ہو سکتا۔ سال نو کا جشن ہے، یہ جشن ہے کیا؟ یہ کون سا سیلیبریشن ہے؟ کیا اس کا حکم اسلام کے اندر ہے؟ کیا یہ اسلامی سال کا آغاز ہے؟ نوجوانوں، آپ اس سے بھی بخوبی واقف ہیں، لیکن ہمیں اس سال نو کی تاریخ سے بھی واقف ہونی چاہیے۔ جو مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں، تقابلی مطالعہ، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج عیسائی دنیا کے اندر 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے سے
یہ کرسمس کا تہوار لوگ سیلیبریٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اہل بابل، میسوپوٹامینز، اہل روم، یہ سب کے سب لوگ ستارہ پرست تھے، یہ سورج پرست تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، یہ سورج کو بھی اپنا بھگوان اور اپنا دیوتا مانتے تھے، اور یہ سورج کی پرستش کا دن تھا وہ 25 دسمبر۔ وہ سمجھتے تھے کہ سورج دیوتا آج کے دن پیدا ہوئے، لہذا جب کانسٹنٹائن نے 300 عیسوی کے اندر دنیا کفر کو چھوڑ کر کے، دنیا شرک کو چھوڑ کر کے جب اس نے کرسچینٹی کا جامہ پہن لیا اور کرسچینٹی کو قبول کر لیا روم کے بادشاہ کانسٹنٹائن نے، تو اس نے پہلی مرتبہ 325 عیسوی کے اندر اس نے تمام کے تمام اہل چرچ کو، پوپس کو، پادری کو بلایا تھا کہ جس طرح اہل روم کے پاس، مشرکوں کے پاس ایک سیلیبریشن کیا جاتا ہے نئے سال کی آمد کی خوشی میں، اور آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سیلیبریشن ان کا تقریباً 15 ڈیز تک چلتا رہتا تھا، اہل روم کا، یہ ستارہ اور سورج پرست قوموں کا۔ وہ موسم سرما کے اندر تقریباً دسمبر کے وسط سے 1 جنوری یعنی نئے سال کے آغاز تک وہ جو ہے جشن کا ماحول پیدا کر کے رکھتے تھے۔ وہ اپنے گھروں کے اوپر چراغاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تحفہ و تحائف پیش کیا کرتے تھے، وہ جلانے کی لکڑیاں ایک دوسرے کو تحفے میں دیا کرتے تھے۔ زگ موک کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا 25 دسمبر کو، لہٰذا جب کانسٹنٹائن نے 325 عیسوی کے اندر تمام اہل چرچ کو بلایا، مشورہ کیا کہ جس طریقے سے اہل روم کا ایک جو ہے جشن کا دن ہے، کیوں نہ ہم بھی عیسائیوں کے لیے ایک جشن کا دن منائیں، ایک خوشی کا دن منائیں۔ لہٰذا وہیں یہ طے کیا گیا کہ زگ موک کا جو سیلیبریشن ہے اہل روم کا یعنی مشرکوں کا، کافروں کا، اسی دن کو جو ہے عیسائیوں نے بھی جو ہے منانا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کا دن ہے۔ آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لہٰذا اسی زمانے سے کرسمس کی ایجاد ہوئی 325 عیسوی کے اندر سے۔ لیکن کرسمس بھی اصل میں لیا گیا تھا، اخذ کیا گیا تھا، مستعار لیا گیا تھا زگ موک سیلیبریشن سے، جشن سے، عید سے، جو اہل روم کا اور مشرکوں کا ستارہ پرست اور سورج پرست قوموں کا جو ہے تہوار تھا، اس تہوار سے مستعار لے لیا گیا کرسمس کو۔ اور اس کے بعد اسی 15 دنوں تک 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 اور 1 جنوری تک یعنی نئے سال کے آغاز کے اندر بھی یہ لوگ جو ہے خوشیاں منایا کرتے تھے، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور پھر ان کے بہت سارے خدا تھے، ان خداؤں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کو وہ مدارک کے نام سے جانتے تھے۔ مدارک تمام خداؤں کا سردار، یہ اہل روم کے نزدیک ان کا عقیدہ اہل بابل کا عقیدہ تھا، اہل روم کا عقیدہ تھا۔ یہ خداؤں کا خدا، یہ خداؤں کا سردار ہے، اور یہ بدنظمی کی عفریت سے جنگ کرتا ہے، اور اس جنگ، اس لڑائی کی جد و جہد میں یہ اہل میسوپوٹامینز ان کا ساتھ دینے کے لیے جشن منایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے اس دیوتا کے نام کے اوپر، اور جو ہے اس کو ساتھ دینے کے لیے یہ تقریباً پورا جشن ہوتا تھا، اور سال کے اختتام کے اوپر جو ہے ان کا اپنا بادشاہ جو ہے فائٹ کرتے کرتے مر جاتا تھا۔ یہ پوری ایک کہانی، ایک ہسٹری ہے ان کے نزدیک جو ہے، اور پھر جو ہے وہ 1 جنوری تک کا انتظار کرتے تھے۔ یہ جشن ان کا 15 دن کا جاری رہتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر کرسچنوں نے اس کو جو ہے مستعار لیا، اور اس کے بعد پھر یہ چلتا ہوا آج تک آ رہا ہے کہ نیو ایئر سیلیبریشن۔ یہ نیو ایئر سیلیبریشن کون مناتے تھے، منانے کی وجوہات کیا تھی؟ یہ تمام کی تمام چیزوں کے اندر مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ اوہام پرستی اس جو ہے سیلیبریشن کے اندر داخل ہے، اس جشن کے اندر۔ لیکن
ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسل کو اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، اپنے مذہب کا مطالعہ نہیں ہے، دوسروں کے مذہب سے ان کو واقفیت نہیں ہے، بس جو ہے وہ جدھر ہوا چلتی ہے ادھر ہی کو جو ہے ان کا رخ ہو جایا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو وقت ہے، جو یہ زمانے کا گزرنا ہے، زمانے کا آنا جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے کو شاہد بنایا ہے، قسم کھایا ہے زمانے کی۔ سورۃ العصر پڑھتے ہیں ہم تو پہلا لفظ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ شاہد ہے، زمانہ چشمدید گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ جس فرد نے، جس جماعت نے، جس گروہ نے اور جس قوم نے بھی وقت کی اہمیت کو نہیں جانا، وقت کو نہیں سمجھا، وقت کی قدر کو نہیں پہچانا اور اس کو غفلت میں گزار دیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ انسان دو چیزوں کے بارے میں بہت غفلت میں رہتا ہے، ایک تو یہ ہے، ایک وقت ہے اس کا، وقت کے بارے میں بہت غفلت میں ہے وہ، اور دوسرے اس کی صحت۔ جب تک وہ صحت مند ہے سمجھتا ہے میں بیمار پڑوں گا ہی نہیں، جب تک اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن اچانک موت کا آہنی شکنجہ اس کو جکڑ لیتا ہے اور بالکل جو ہے وہ دھڑا کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ ساری امیدیں، ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں لمحے کے اندر ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہلت عمر دیا تھا اس کو، اس سے وہ فائدہ اٹھا نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایام کا، اپنے شب و روز کا، آپ شب و روز کے اندر کیے ہوئے اعمال کے اوپر نظر رکھے، دیکھتا رہے ما قدمت لغد، کہ کل جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیشی ہوگی تو وہاں اس نے اپنے اعمال کا کتنا ذخیرہ جمع کیا ہے، اس کو دیکھتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ جو وقت گزر رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے تمام کے تمام امور دنیاوی اسی شمسی کیلنڈر سے منسلک ہے، متعلق ہیں، لہٰذا جس طریقے سے ہم اپنے تمام امور کو انہی کیلنڈر کی روشنی میں طے کر رہے ہیں ہم اس وقت، تو اپنی زندگی کے اعمال کو بھی دیکھنے چاہیے کہ زندگی کا جو ایک اہم وقت گزر گیا ہے، اس ایام میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کتنی تلاوت ہوئی، کتنے قرآن کی آیتیں یاد ہوئیں، کتنی دعائیں سیکھی ہم نے، کتنی حدیثیں ہم نے سیکھی، یا پھر اتنا وقت جو گزر گیا ہے، گزشتہ ایگزامینیشن کے اندر ہم نے کتنے مارکس حاصل کیے تھے۔ اب اگر پہلے ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اب سنبھلنے کا وقت آیا ہے۔ اقبال نے کہا گزر گیا ہے جو عہد عشرت، نہ رخت نادا پھر اس کی حسرت، قیام اسی کا سمجھ غنیمت، جو وقت پیش نگاہ اب ہے۔ جو وقت گزر گیا، لیکن جو آنے والا وقت ہے اس وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، کہ جو شخص موتی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو سمندر کی گہرائی کے اندر غوطے لگانا ہوگا۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی، اور جو شخص دنیا کے اندر عزت، منصب، مقام اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو
رات بھر جاگنا ہوگا، کتابوں کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا، نہ یہ کہ موبائل میں ہو آپ اپنا وقت کا ضیاع، نہ ٹی وی کے اندر ہو آپ اپنے وقت کا ضیاع، نہ دوستوں کی محفل میں ہو، نہ باہر اپنے کٹوں پہ بیٹھ کر لایانی باتیں کے اندر، گفتگو کے اندر اپنا وقت برباد کریں، نہیں۔ وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَهِرَ اللَّيَالِ، جو اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، رات میں جاگنا ہوگا، تلاوت کرنا ہوگا، یا اپنی درسی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، تب جا کر دنیا میں آپ کو جو ہے ایک عزت اور ایک مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ وَمَن طَلَبَ الْعُلَا مِنْ غَيْرِ كَدٍّ، اور جو شخص بغیر کسی محنت و مشقت کے علم حاصل کرنا چاہے، دنیا کی جاہ اور اس کا منصب طلب کرنا چاہے، اضاع العمر فی طلب المحال، تو اس نے اپنی ساری کی ساری عمر کی توانائی کو ایک ایسی تمنا میں ضائع کر دیا کہ جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے اس کی۔ سو وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، all human beings are in loss۔ عصر کیا ہے؟ ایک ہے دہر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لیکن یہاں پروردگار عالم نے عصر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ لفظ عصر میں اس کے مرور، اس کا گزرنا اور اس کی تیز روی کی جانب اشارہ ہے۔ عربی زبان میں تیز ہوا یعنی آندھی اور جھکڑ کو اعصار کہتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اوقات میں عصر کا وہ وقت ہے جب دن تیزی سے ڈھل رہا ہوتا ہے، ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پس منظر میں ترجمہ کچھ یوں ہوگا، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے۔ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو بظاہر ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، در حقیقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تمہاری اصل پونجی یعنی مہلت عمر تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ بقول شاعر، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور کسی نے کہا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ جو کمائی بھی حضرت انسان کو کرنی ہے اسی وقفہ حیات میں کرنی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ زمانہ ایک ایسی مسلسل چادر کی مانند ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ زمانہ مختلف قوموں کے عروج و زوال کا چشمدید گواہ ہے۔ نوع انسانی جن جن مراحل سے گزری ہے، جو جو حالات اس کو پیش آتے رہے ہیں، یہ سب گویا زمانے کے سامنے کی چیزیں ہیں۔ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کا جو انجام ہوا، قوم لوط اور قوم شعیب جس انجام سے دوچار ہوئے، آل فرعون جس طرح غرق کیے گئے، اور قوم صالح کا جو انجام ہوا، ان تمام بڑے بڑے واقعات کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے۔ اس زمانہ نے قوموں کو ابھرتے اور گرتے بھی دیکھا ہے، اور مختلف تہذیبوں، مختلف کلچر اور مختلف تمدنوں کو بنتے اور بگڑتے بھی دیکھا ہے۔ پھر یہی زمانہ قصہ آدم و ابلیس کا چشمدید گواہ بھی ہے، اور یہی زمانہ انسان کے آخری انجام کا بھی عینی شاہد ہوگا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ اس بات کے اوپر شاہد ہے، گواہ ہے کہ جس قوم نے اور جس فرد نے، جس شخص نے اور جس جماعت نے وقت کی قدر کیا، زمانے کی قدر کیا، دنیا نے اسی کو اپنے سر اور آنکھوں پہ بیٹھایا، اور جس نے زمانے کی قدر نہیں کی، دنیا کی قدر نہیں کی، وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں، وہ قومیں برباد کر دی گئیں، دنیا سے ان کا وجود بالکل مٹا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا
والعصر، اللہ زمانے کی قسم کھا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے اندر وقت ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، بہت بڑا نمایاں کردار وقت کا ہوا کرتا ہے۔ جس نے اپنے وقت کی قدر کر لیا وہ جو ہے کامیاب و کامران ہوا، اور جس نے اپنے وقت کی قدر نہیں کیا وہ ناکام اور جو ہے نامراد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کے تمام نوجوانوں کو اور پوری کی پوری امت مسلمہ کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وقت کو جو ہے لایعنی باتوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔